مخلوقات میں سب سے افضل ترین جو ذات ہے پوری کائنات میں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے افضل ترین ہے تو آپ کے اصحاب کا بھی مقام دیگر انبیاء کے اصحاب کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی افضل ہے تو ماننے والے بھی افضل ہوں گے، امت بھی افضل ہے تو تمام امتوں میں امت محمدیہ سب سے افضل ترین امت ہے۔ اور پھر امت میں جو سب سے افضل ترین ذات ہے بعد از انبیاء وہ صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ صحابہ ہونا یا صحابی ہونا یہ ایسا منصب نہیں ہے کہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہو۔ کوئی ولی ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، پھر عالم میں جو درجے اور مقامات ہیں مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے۔ یہ اختیاری چیزیں ہیں کہ انسان اس میں قصب کرے، محنت کرے تو قصب اور محنت کی بنیاد پر توفیق خداوند قدوس شامل حال ہو تو عالم فاضل سب بنا جا سکتا ہے۔ صحابی ایک ایسا مقام ہے کہ صحابی بننا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ فضل خداوند قدوس ہے کہ اللہ نے جس جماعت کو چاہا اور جماعت میں جس کو چاہا اس کو صحابی کے منصب سے مشرف فرمایا۔ صحابی ہونے کی جو شرط بیان کی گئی ہے ہمارے علماء نے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، کفر کی حالت میں نہیں۔ کفر کی حالت میں ساری زندگی اگر نبی کو دیکھتا رہے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، جائیں گا جہنم میں۔ ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، چاہے وہ ایک نگاہ دیکھے، ایک لمحہ دیکھے، ایک سیکنڈ دیکھے، وقت کوئی طویل نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت ہو، بہت زیادہ صحبت اٹھایا ہو۔ ہاں جتنی صحبت رسول کی پائیں گا اتنا درجہ اس کا بڑھے گا، لیکن ایک لمحہ ایک آن رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، ایمان پر انتقال ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ مقام و درجے میں اتنا بلند ہے کہ قیامت تک جتنے غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، نجبہ ہوں گے، ادبا ہوں گے، سب سے افضل ترین، ہر ولی سے افضل ہے صحابی، غوث سے افضل ہے، قطب سے افضل ہے، بہت بلند مقام صحابی۔ اور صحابی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ آگے حدیث آئیں گی کہ رب نے جنہیں چاہا ازل سے ہی ان کی روحوں کی تقدیروں میں لکھ دیا ہے کہ میرے محبوب کے صحابی ہوں گے، اور ان کے لیے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ جنتی ہے سب کے سب۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت اس وقت ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابی جنتی ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور ایمان پر خاتمہ ہو جائے وہ بھی جنتی ہے۔ تو صحابی کو دیکھنے والا تابعی جسے کہا جاتا ہے وہ جنتی ہے، تو پھر صحابی کتنے بڑھ کر ان کا جنتی ہونا اولا ہے پھر۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمام جملہ صحابہ کے لیے بشارت قرآن میں بیان فرمائی۔ صحابہ کی فضیلت بیان کرے تو بہت وقت چاہیے، موضوع چونکہ آج صحابہ نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا ضمناً صحابہ کے فضائل سے ہوتے ہوئے مولا علی پر آؤں گا۔ پھر مجموعی طور پر تمام جماعت صحابہ سے اللہ نے خطاب کیا، جو بھی صحابی ہے۔ اب اس دور میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب نے یہ کیا تو کیا آپ ان کو بھی صحابی کہتے ہیں؟ فلاں صاحب نے یہ کیا کیا ان کو بھی صحابی کہتے ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو منافقین بھی تھے، نماز بھی پڑھی رسول کے پیچھے، کیا ان کو بھی صحابی کہتے ہیں؟ ان بیچارے اتنے یتیم العلم ہیں کہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پر شرط ہے، ایمان لایا صحابی ہوا، مرتد ہو گیا صحابیت کے درجے سے ختم۔ ارے صحابی ہونا تو یہ عرفی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے، حقیقی فضیلت تو اہل بیت ہونا ہے، لیکن اہل بیت میں بھی تب تک ہے، آل رسول بھی تب تک ہے، اولاد رسول بھی تب تک ہے جب تک ایمان کا رشتہ سلامت ہے۔ رشتہ ایمان ٹوٹا، کفر کر لیا معاذ اللہ، نبی سے تعلق ختم ہو گیا۔
اب نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گا. سارا معاملہ رشتہ ایمان سے ہے. تو اب یہ صحابی کا فلاں نے ایسا کیا تو کیا وہ بھی صحابی ہے, وہ بھی رضی اللہ عنہ. ہم کہتے ہیں جو منافق ہے, جن کا منافق ہونا ثابت ہو چکا, وہ صحابی نہیں, اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. یہ دو صفات متضاد ہیں, یہ ایک جگہ یکجا ہو نہیں سکتی. جو صحابی ہوں گا وہ منافق نہیں ہوگا, جو منافق ہوں گا وہ صحابی نہیں ہوگا. قرآن نے دونوں کی درجہ بندی کر دی, منافقین کے بھی احکام بیان کر دیے, صحابہ کے بھی احکام بیان کر دیے. اور صحابہ کے لیے مجموعی طور پر اپنے فرمایا پارہ نمبر 27 سورہ حدید آیت نمبر 10 وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تیرے تمام اصحاب سے جنت کا وعدہ کر لیا. ہر صحابی نبی جنتی ہے. اور اس کے بعد آگے رب عالم الغیب ہے, جانتا ہے کیا ہونے والا ہے, سب کچھ معلوم ہے اس کو. پیشگی فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, اور حبیب جو تیرے صحابہ کیا کرنے والے وہ بھی ہم خوب جانتے ہیں. اس سے کچھ ایسی لرزشیں ہوں گی بشری تقاضوں سے, کیونکہ معصوم نہیں ہے, یہ خطائیں ہوں گی, آپس میں مشاجرات ہوں گے, منازعات ہوں گے, اختلافات ہوں گے, جنگیں بھی ہوں گی ان میں. لیکن ہے حبیب تیرا دیدار کیا, تیری اقتداء میں رہے, تیرے پیچھے نمازیں پڑھی, تجھ سے محبت کی, اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. یہ انعام ہے صحابہ اکرام کے لیے. ان کی ہر کوتاہیوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیشگی درگزر کر کے معاف فرما دیا. جس کو رب نے معاف کر دیا, آج کا یہ دو ٹانگ کا گناہ گار, اس کی کیا اوقات جرأت ہے کہ صحابہ پہ زبان درازی کرے. اس لیے ہم اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہر صحابی کا ہمیں احترام کرنا ہے جب تک کہ وہ صحابی ثابت ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. میرے آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعا من رعانی. آقا نے کہا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. ہم اہل سنت دو معنی میں, خاص طور سے ہم اہل سنت حنفی احناف دو اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں. پہلے تو یہ کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں, وہ جنتی, یعنی صحابہ بھی ہمیں ملے تو جنتی ملے. اور پھر جس امام کی ہم تقلید میں ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, وہ تابعی ہے, وہ بھی جنتی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے لکھا ہے تو سنن الترمذی کے اندر حدیث نمبر 3858. امام بخاری لائے ہیں التاریخ الکبیر کے اندر حدیث نمبر 3082. امام دہلوی نے لکھا مسند الفردوس حدیث نمبر 7659. امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں لکھا حدیث نمبر 6013. امام ابن حسام الدین المتقی الہندی نے کنز العمال حدیث نمبر 32480 پہ لکھا. تو ہر صحابی جنتی ہے. ہمارے اپنے کوئی ٹھکانے نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. نبی جس کی گارنٹی لے لے بات ختم ہو گئی. نبی کا کہا ہوا, کیونکہ آقا جو بھی کہتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق کہتے ہیں. قرآن عظیم نے کہا ہمارا محبوب کہتا ہی نہیں جب تک ہم وحی کرتے نہیں. نبی کی زبان وحی کی زبان, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہر بات اس کی وحی خدا ہے. جب نبی نے کہہ دیا میرے اصحاب جنتی ہے, بات ختم ہو گئی. اب ہمیں نہیں معلوم ہمارا کیا حشر ہوگا, ہمارا کیا معاملہ ہے. امید ہے بخش دیے جائیں گے, گناہ ہے رسول اللہ کی شفاعت میسر آ جائیں گی. امید ہے, اور اسی امید پر ہمیں مرنا بھی ہے. یہی توقع کے ساتھ, اسی گمان اور امید کے ساتھ مرنا بھی ہے. لیکن ہم نہیں جانتے, ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے. اب اندازہ لگائیے جن کی اپنی گارنٹی نہ ہو وہ گارنٹیڈ لوگوں پہ انگلی اٹھائے, ان کے کاموں میں نقص بتائے تو اس کی اپنی کیا اوقات ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. اس لیے اہل سنت کا اجماع ہے اس پر کہ صحابہ کے مشاجرات میں زبان نہیں کھولی جائے گی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتح رضوی میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے, ان کے مشاجرات بیان نہیں کیے جائیں گے. مشاجرات کہتے جو ان کے آپسی اختلافات تھے, ان میں آپس میں جو جنگیں ہوئی, جھگڑے ہوئے, منازعات ہوئے. منازعات کہتے ہیں جھگڑے کو, لڑائیاں ہوئی, جو جنگیں ہوئی, جو اختلافات ہوئے, سب اپنے اپنے طور پر شرعی اعتبار پہ دلیل رکھتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کا اجتہاد, کسی کی دلیل
پختہ ہے، محکم ہے، وہ 2 اجر پائیں گا، اور جس کی دلیل کمزور ہے تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کا مجتہد خطا بھی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، وہ ہر حال میں اجر پر ہے۔ لیکن اگر ہم زبان درازی کریں تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں ہے، ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنیے، ان عیم ابن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ان اللہ تبارک و تعالیٰ اخترانی واخترالی اصحابہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چن لیا، کس لیے؟ نبوت کے لیے، منصب نبوت کے لیے مجھے چن لیا گیا، تمام انبیاء میں مجھے سب سے بہترین چن لیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، واختار علی اصحاب، اور میرے لیے اللہ نے اصحاب کو چنا۔ یہ اصحاب میں نے نہیں چنے، بلکہ کس نے چنا؟ میرے رب نے چنا۔ ان کا انتخاب کہ کون میرا صحابی ہوں گا اور کون ایسے جن کو سمجھانے کے بعد بھی توفیق نہ ملیں گی، یہ مرضی الہی ہے، جس کو چاہا ہدایت دی، جس کو چاہا گمراہ کیا۔ ابو جہل رشتے میں قریب تھا، گمراہ ہوا۔ ابو لہب سگا چچا تھا، گمراہ ہوا۔ 11 چچا تھے رسول اللہ کے، 9 چچا ایمان نہ لا سکے۔ ابو جہل کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، گمراہ ہو گیا، گمراہیت میں مر گیا، کفر پہ مارا گیا۔ بیٹے کی قسمت میں ایمان تھا، اکرمہ ابن ابو جہل ایمان لے آئے۔ ایسے کتنے صحابی ہیں؟ ولید ابن مغیرہ، جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں نطفے میں خامی ہے، مگر اس کے بیٹے خالد ابن ولید ایمان لا رہے ہیں، صحابی کے درجے پر فائز اور سیف اللہ کا خطاب سے نوازے۔ جس اللہ کی مرضی، رسول کہتے ہیں میرے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، میں نے نہیں چنا۔ اور اس کے بعد فرمایا فجعل لی منہم وعذرا وانصارا واصحارا، اللہ نے میرے وزیر چنے۔ کون ہے وزیر؟ ترمذی کی دوسری حدیث میں آتا، آقا فرماتے، میں نے اس سے پہلے بھی وہ حدیث تلاوت کی تھی، سرکار نے کہا ہر نبی کے 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی 2 زمین پر دیے، 2 وزیر، 2 آسمانوں میں۔ زمین کے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر ہے، آسمانوں میں حضرت جبریل اور اسرافیل میرے وزیر ہیں۔ تو یہ وزیروں کا چناؤ بھی اللہ نے کیا، میرے لیے وزیر چنے گئے، ابو بکر عمر جیسے وزیر چنے گئے۔ وانصارا، میرے مددگاروں کا انتخاب کیا کہ کون میری مدد کرے گا۔ واسحارا، اللہ نے میرے سسرالی رشتہ دار بھی چنے، کون میری زوجیت میں آئیں گے، کون میرا سسر بنے گا، کون میری بیوی بنیں گی، یہ انتخاب بھی کس نے کیا؟ سارے انتخابات خدا کے ہیں۔ اب یہ 2 ٹانگ کا مرغا اعتراض کر رہا ہے، اس کو نہیں مانتا میں، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا۔ اب ہم تجھے نہیں مانتے بیوقوف، تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ چناؤ تو رب کا ہے۔ حضور کہتے ہیں میرے مددگار اللہ نے چنے، میرے سسرال رشتہ دار اللہ نے چنے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، پس ان میں سے کسی پر کسی نے شب و شتم کیا، انہیں برا بلا کہا، ان پر لعن طعن کیا، آقا فرماتے اس پر تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ نفلی عمل ہو چاہے فرض عمل۔ سارے عمل منہ پہ مار دیے جائیں گے، ٹکرے مارتے رہیے، سینے پیٹتے رہیے۔ صحابہ کے تعلق سے دل میں ذرہ برابر بھی بغض ہے، آقا کہتے ہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ تمہارے لعنت بھیجنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم لعنت بر فلاں، لعنت بر فلاں بھوکتے رہیے، یہاں تو فرشتوں کی لعنت ہے تم پر، یہاں تو اللہ کی لعنت ہے تم پر، تمام اہل ایمان کی لعنت ہے۔ تمہاری لعنت سے کچھ نہیں ہو رہا، تمہاری لعنت آسمان پہ جا رہی ہے اور تمہیں پہ لوٹ کر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے لکھا ہے المستدرک کے اندر، حدیث نمبر 6656۔ امام طبرانی لائے ہیں المعجم الکبیر، حدیث نمبر 349، اور امام ابن ابی عاصم نے سنہ میں لکھا حدیث نمبر 1000۔ امام حیثمی نے لایا مجموع الزوائد حدیث نمبر 16391۔ امام سیوطی نے الجامع الکبیر حدیث نمبر 4637۔ امام المتقی ہندی نے کنز العمال حدیث نمبر 32466 کے تحت لایا۔ تو صحابہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ زبان درازی کریں۔ اور ذرا سا بھی اگر صحابہ کے تعلق سے آپ نے بدگمانی کی، شب و شتم کیا، لعن طعن کیا، ان کے برا کہا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی آپ پر لعنتیں برس رہی ہے، ایمان والوں کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنت۔
یہ بھی ایک انعام ہے کہ صحابہ چنا، صحابی ہونا یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب ہم صحابی تو نہیں ہو سکتے، صحابی ہم ہو ہی نہیں سکتے، رسول تو ظاہری طور پر تشریف لے گئے، امت یہی بہت بڑا کروڑا احسان ہے، اربوں احسان ہے، زندگی گزر جائے حضور کے امتی ہونے کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، شکر حق کی کما حق کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک کام ہمارے ذمہ دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ اگر تم میرے صحابی نہ بن سکے تو اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو کیا کرو۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ برجول من امتی خیرا القی حب اصحابی فی القلب۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت میں جب کسی شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ صحابہ کے ساتھ یہ بھلائی ان کو چنا، رسول کا صاحب بنا دیا، اور جس سے اللہ امت میں بھلا چاہتا ہے اس کے دل میں کیا کرتا ہے؟ صحابی کی محبت رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ جس کے دل میں صحابی کی محبت ہے، سمجھ لو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، دنیا میں بھی اس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے۔ اور جس کو صحابہ پہ لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ لو کہ اصحاب پر نکتہ چینیاں کر رہا ہے، اعتراضات کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے، ان کے معاذ اللہ ان کے اوپر جو ہے شب و شتم کر رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ نے اس کے دل میں جو ہے صحابہ کی محبت نہیں رکھی۔ کیوں؟ اللہ اس سے بھلائی نہیں چاہتا۔ اس حدیث کو امام ابن حسام الدین المتقی الہندی نے کنز الاموال میں نقل کیا، جلد 11 صفحہ 532، حدیث نمبر 32482۔ اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ کوڈ ہے، بمبئی کی زمین پہ میں نے ایک بار کہا تھا، اب یہاں ناگپور کی زمین پر کہہ رہا ہوں کہ حب اہل بیت بھی ضروری ہے، حب صحابہ بھی ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں فیصلہ کر دیا، کیا فرمایا؟ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور۔ بڑا مشہور شعر ہے، اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ستاروں کو، ناؤ تو آپ سب سمجھتے کشتی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اہل بیت کے لیے کہا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، اور صحابہ کے لیے کہا اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ صحابہ کو ستارے کہا، اہل بیت کو کشتی کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، ستاروں سے رہنمائی لو تو اہل سنت کا بھی بیڑا پار ہونا ہی ہے۔ تعالیٰ کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اسی بنیاد پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حب اہل بیت نہ ہو تو ایمان ہوتا نہیں، محبت اہل بیت نہ ہو تو ایمان ہوتا نہیں۔ چاہے کتنی بھی نماز پڑھ لو اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کا حب اہل بیت نہ ہو تو ایمان ہوتا نہیں ہے، اور بغض صحابہ ہو تو ایمان رہتا نہیں ہے۔ تو ایمان مل جائے تو اس کا بچانا بھی فرض ہے۔ نعمتیں مل تو آسانی سے جاتی ہے، نعمتوں کی حفاظت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان ملا ہے اہل بیت کی محبت سے، اور تحفظ ہوگا صحابہ کی محبت سے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت پر اللہ نے فضل کیا، ہمارے ساتھ بھلائی چاہی، اس لیے اہل سنت حق پر ہے کہ ہم اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت بھی اللہ کا انعام ہے، اصحاب رسول بھی اللہ کا انعام ہے۔ ہم نے اللہ کے کسی بھی انعام کی ناشکری نہیں کی ہے، کسی بھی انعام کو ٹھکرایا نہیں ہے۔